بول اگے چار اگے اچھا گھر ختم تو بڑا ادھر پہلے کرتے ہیں اگواس نہیں ہوتا نا 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 انہوں والے آئے گی تو میرا لیبر ہوئے گا نہیں باقی آگے ہوندا اصل صاحب ایک دیکھ دا ولیمہ جڑا پہلے کر رہو باقی بعد چ ایک دیکھ رہے ہیں دونوں دیکھ رہے پہلا کرتے ہیں جے نہ کم ہویا تو پھر ان کا جرمانہ دس لو جی گل کرو بسم اللہ پڑھ دو جی اللہ سارے نو خوش رکھے جی آمین ساڈا بیاہ کراتا منہ چ بغیر پیسے نہیں الہی آمین الہی تیاری کر بس اپنی کوئی تینوں تے گاں آ گئی ہن جے نہ کرایا تو ان کا جرمانہ نہیں صاحب ایک اصول ہے ساڈا جی پنڈ دے رہن والے ہیں اسی ولیمہ پہلے کرتے منجی منگن گے تو انہیں کہا تسی اپنی ترتیب صحیح کرو منجی بھاوے نہ دو ترتیب صحیح کرو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ورائے حجاب پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا اللہ اکبر تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی جس ہستی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اسے دیکھنا بھی چاہیے بے شک چنانچہ انہوں نے عرض کی رب عالمین انظر الیک بارہ مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ تجھے دیکھ سکوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتی ہاں مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہاڑ پر نگاہ رکھو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو مجھے دیکھ سکو گے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کی تجلی اس پر پہاڑ پر ڈالی تو اس تجلی نے پہاڑ کے پرخچے اڑا دی اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دیا میرے بھائیو جس ذات عالی کی تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا قرآن حکیم بھی اسی ذات عالی کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوا کرتی ہے چنانچہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو دیکھتا وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں تاکہ انہیں ہوش آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے عظیم نعمت سے سبحان اللہ میرے بھائیوں قرآن کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں احساس ہی نہیں لیکن اس بات کا بہت دکھ ہے بہت افسوس ہے ہمارے پاس میچ دیکھنے کے لیے وقت ہے سیاست پر گفتگو کرنے کے لیے وقت ہے لیکن قرآن حکیم کی تلاوت میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے میرے بھائیوں میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ 24 گھنٹوں کو 100 پر تقسیم کرے تو 14-15 منٹ بنتے ہیں اگر اتنا وقت بھی اللہ کی کتاب کو نہیں دے سکتے اس پر کیا کہا جائے اللہ پھر رمضان المبارک کی آمد ہے اب اسے طے کیجئے کہ تراویح میں قرآن سننا بھی ہے اور علیحدہ اپنے طور پر اشتراکی طور پر قرآن پڑھنا بھی ہے پھر جو حضرات پڑھے لکھے ہیں اور اس وجہ سے سارے پڑھے لکھے ہیں ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کیا معنی ہے اور اس نیت سے تلاوت کیجیے اللہ کرے میری اور آپ کی زندگی عمل میں آمین الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے ذکر اللہ آمین آمین اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة آناء الليل وأطراف النهار وجعلنا حجة يا رب العالمين آمين يا الله ہمارے گناہوں کو آمین 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 اللہ کو دیواروں کو صحت عطا آمین 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 یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت آمین یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری و ساری آمین اللہ حافظنا اللہ ناصرنا آمین اللہ ناصرنا اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ آمین 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ماشاءاللہ حضرت صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں ماشاءاللہ. رمضان المبارک کی آمد ہے. قرآن پاک کی تلاوت کی روٹین بنائیں ماشاءاللہ. صبح کا وقت ہے. دعا ہے کہ آج کا دن آپ کا خیر و برکت سے گزرے. الحمدللہ. یوگا کلاس الحمدللہ. باتیں بڑی مختصر سی ہیں لیکن سمجھنے کی ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے. سبحان اللہ. ایک نئی صبح آپ کے انتظار میں. شعبان المعظم کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. اپنی روٹین تھوڑی سی بدلیں. اللہ پاک ہماری عبادات کو شرف قبولیت بخشے ماشاءاللہ. یوگا کلاس الحمدللہ شروع ہونے والی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. صبح اٹھنے کی روٹین بنائیں. یوگا صحت کے حصول میں بڑا معاون ہے، اور ڈی گراؤنڈ سے ماشاءاللہ صدا ہوتا ہے. جزاک اللہ.